یا عزیزوں کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جب تم چاہتے ہو نا کہ میں کہیں بھی جاؤں میرا ہر کام ہو جائے، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں اس میں ترقی ہو، میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں اگلے نہ کریں میرا رشتہ ہو جائے، منگنی کرنا چاہتا ہوں بالکل ہو جائے، جناب علی جاب لگانا چاہتا ہوں میرا کام ہو جائے، تو اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز اتنا طاقتور اس میں اعظم ہے نا، ایک مرتبہ آزما کر دیکھیں اور پھر دیکھنا انشاءاللہ اس کے کرشمات۔ یا رشتہ نہیں مل رہا، 11 مرتبہ پڑھ کر مٹھی بند کر کے چلے جائیں، جیسے ان کے گھر کے قریب جائیں مٹھی کھول دیں۔ یا کوئی بھی اور کام نہیں ہو رہا، یا کوئی آدمی آپ کی بات نہیں سن رہا، دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ اتنا مقدس اور طاقتور اسم اعظم ہے نا، ان شرائط کے ساتھ کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کسی کام میں بھی آپ نامراد نہیں لوٹیں گے انشاءاللہ العزیز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ یہ ایک اسم اعظم کا وظیفہ ہے، اور اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، اور دونوں طریقے میں دوستوں کو سمجھاتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا یہ دونوں طریقے وہ آدمی بھی کر سکتا ہے جس کی شادی میں رکاوٹ ہو، وہ بھی آدمی کر سکتا ہے جو کسی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی پر غلبہ اپنا جمانا چاہتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے جس کو نوکری نہیں مل رہی، جاب نہیں مل رہی، 100 معاملات ہیں، یعنی کسی قسم کے کام میں بھی رکاوٹ ہے۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، اور دونوں طریقے میں وضاحت کے ساتھ آپ دوستوں کو سمجھاتا ہوں، لیکن کوشش کیجئے گا کہ جو شرائط میں بتاؤں ان شرائط پر ضرور عمل کرتے ہوئے اس وظیفہ کو کریں۔ دوستو بات یہ ہے کہ کچھ دوست احباب بغیر شرائط کے وظائف کرتے ہیں، جب ظاہری بات ہے بغیر شرائط کے وظائف کرتے ہیں تو ایک رجت پیدا ہو جاتی ہے، جب رجت پیدا ہو گئی تو پھر اس کے بعد جو بھی وظیفہ کرتے رہیں کوئی بھی اثر نہیں کرتا وظیفہ۔ کوشش کریں کہ مکمل شرائط کے ساتھ وظیفے کو کیا کریں، انشاءاللہ العزیز پھر اس کے جو کرشمات ہوں گے وہ آپ خود دیکھیں گے۔ اس کا دو طریقے ہیں، ایک طریقہ ہے مٹھی والا، مٹھی بند کر لیں کھول لیں اور پھر اس کے خود بھی آپ کرشمے دیکھتے جائیں، اور دوسرا ہے جو بغیر مٹھی کے ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں جو شرائط میں بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ اپنے کیے گناہوں سے توبہ کریں۔ دوستو یہ زندگی 2 دن کی گزر جانی ہے، کوشش کریں کہ گناہوں سے توبہ کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، مولا کریم جب صدق دل سے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو مولا کریم جب اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے نا، اس کے بعد اس شخص کے لیے یہ ایک کرشمہ ہوتا ہے کہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ یعنی توبہ کے اتنے فائدے ہوتے ہیں، ایک تو توبہ کرنے سے رزق بڑھتا ہے، رزق وسیع ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے آ رہا ہے۔ دوسرا، توبہ کرنے سے دنیا کے لوگ انسان کے قدموں میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب کے بارگاہ میں جھک جاتا ہے تو گناہوں سے توبہ لازمی کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں، یہ اس کی دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی کیا کریں۔ دوستو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو گھر کے اندر جتنی نحوستیں ہوتی ہیں یہ نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں، دوسرا جناب علی قرآن کے ساتھ لگاؤ محبت ہو جاتی ہے، جو یہ محبت قبر کے اندر بھی اس کو کام آئے گی۔ تیسرا فائدہ اس کو یہ بھی ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے مولا کریم ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک حرف کے بدلے تو اندازہ کریں کہ 2 رکوع کے اندر کتنی آیتیں اور کتنی آیتوں کے اندر کتنے حروف ہیں،
اور ہر لفظ ہی اسم اعظم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب اس کی تلاوت انسان کرتے تو پھر کتنی نیکیاں انسان کے حصے میں آتی ہیں اور کتنی نحوستوں سے انسان بچ جاتا ہے اور کتنے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، قرآن کے ساتھ یاری لگاؤ، یہ قرآن قبر کے اندر بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جی، قبر کے اندر بھی روشنی ہوگی۔ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، قرآن پاک کے ساتھ محبت کیا کریں۔ یہ اس کی جناب علی دوسری شرط تھی، تیسری شرط تھی۔ چوتھی شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ جو اپنے قریبی روٹھے ہوئے ہیں کم از کم ان کو منانے کی کوشش کریں۔ دوستو، روٹھ جا ٹھیک ہے، اپنے ہی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، لیکن اپنے نہیں ہیں یار۔ قریبی رشتہ داروں کا بڑا حق رکھا ہے اللہ کے پاک محبوب نے، ان کو منانے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ پیار کیا کریں، ان کے ساتھ شفقت رکھا کریں۔ محبت جتنی بڑھتی جائے گی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے قریبیوں کے ساتھ زیادہ دیر نہیں بولتا، مولا کریم اس کی دعائیں کو قبول نہیں کرتا۔ یار ان کا بڑا حق ہوتا ہے۔ یہ اس کی چوتھی شرط۔ اور پانچویں شرط یہ ہے، اس اسم اعظم کو پڑھنے سے پہلے کم از کم جتنا ہو سکے صدقہ ضرور کریں۔ صدقہ حدیث پاک میں آتا ہے، الصدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ مشکلات دور کرتا ہے۔ اور یہی اگرچہ تھوڑا سا روپیہ 2 روپے کیوں نہ ہو کہ اپنے بچوں کو کھلا دیں، قریبی رشتہ داروں کو دے دیں جناب علی، یا ساتھ ہی مسجد میں خرچ کر دیں، یا دین کی اشاعت کے ادارے ہیں وہاں پر خرچ کیا کریں۔ دین کی اشاعت کے ادارے، ان میں خرچ کرنے سے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ جس طرح اب ہماری درسگاہ زیر تعمیر ہے، اب درسگاہ میں کافی سارا خرچ ہے، اور درسگاہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جہاں صبح سے اٹھ کر مسافر طلباء نماز تہجد پڑھ کر قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور رات کے 10 بجے تک کلاسیں لگی رہتی ہیں۔ درسگاہ یہ ہوتی ہے۔ اور اس درسگاہ میں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جب بچوں کو کہ جو ہمارے معاونین حضرات ہیں ان کے لیے خصوصاً دعا کیا کریں کہ مولا کریم ان کی مشکلات دور فرمائے، جو لوگ اس مقدس کام میں حصہ ڈالتے ہیں۔ میں دوستوں سے گزارش کروں گا، یہ درسگاہ اس میں ایک مقدس کام میں ضرور اپنا حصہ ڈالیں، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے دنیا پہ رہ کر قرآن کی حفاظت کی ہے، مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن سے حفاظت کیا کرو، کیوں؟ قرآن کے اوپر خرچ کیا کرو۔ یہ تھوڑا سا خرچہ ہمیں دنیا میں تھوڑا سا خرچ کریں گے نا، قبر کے اندر جائیں گے تو اس کا جب ثواب دیکھیں گے نا، وہاں پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ میں اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا۔ یہ اتنا مقدس راستہ ہے۔ تو میں کوشش کروں گا، دوستوں سے گزارش کروں گا، اس مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ظاہری بات ہے اس وقت ہمیں سولر کی بھی ضرورت ہے۔ سولر سسٹم پہ ہمارا نظام چلتا ہوتا ہے، بجلی کا تو نظام نہیں ہے ہمارے ہاں۔ سولر کے اوپر بچے کلاسیں قرآن بھی سولر بلب کی روشنی پہ، سولر کی جو چلتا رہتا ہے، سولر کی روشنی میں پڑھتے ہیں، قرآن بھی، نمازیں بھی، تہجد بھی، دعائیں بھی، محفلیں بھی، سب کچھ سولر سسٹم پہ ہوتا ہے۔ اس وقت ہمیں سولر سسٹم کی بھی اشد ضرورت ہے، اور درسگاہ کا کام بھی زیر تعمیر ہے۔ تو کوشش فرمائے کہ اس مقدس کام میں ضرور اپنا حصہ ڈالیں جتنا ہو سکتا ہے۔ سکرین پر آپ کو الائٹ بینک اکاؤنٹ، جائز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ نظر آ رہا ہوگا۔ جتنا ہو سکے اس مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ تو یا عزیزوں کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جب تم چاہتے ہو نا کہ میں کہیں بھی جاؤں، میرا ہر کام ہو جائے، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اس میں ترقی ہو، میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں اگلے نہ کریں، میرا رشتہ ہو جائے، منگنی کرنا چاہتا ہوں بالکل ہو جائے، جناب علی جاب لگانا چاہتا ہوں میرا کام ہو جائے، تو اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز اتنا طاقتور اسم اعظم ہے نا، ایک مرتبہ آزما کر دیکھیں اور پھر دیکھنا انشاءاللہ اس کے کرشمات۔ اس کا پہلا طریقہ پڑھنے کا یہ ہے کہ بلا ناغہ 40 دن مسلسل نماز فجر کے بعد 4100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو، 4100 مرتبہ 40 دن ان شرائط کے ساتھ پڑھیں جو شرائط میں نے بتائی ہیں۔ 40 دن کے بعد جو چاہو گے، جہاں تم چاہو گے نا بھئی یار میرا وہ فلاں کام ہو جائے، 11 مرتبہ پڑھ کر چلے جائیں، کام ہو جائے گا۔
آپ چاہتے ہیں فلاں بندہ میرے پاس آ جائے، 11 مرتبہ پڑھ کر اس کی طرف پھونک مارے، وہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ ایک تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے، رشتہ نہیں ملتا 11 مرتبہ پڑھ کر اس کے گھر چلے جائیں، رشتہ مل جائے گا۔ جاب نہیں ملتی 11 مرتبہ پڑھ کر آفس چلے جائیں، جاب مل جائے گی۔ ایک تو اس کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اتنا زیادہ دیر نہیں، کیونکہ کوئی دوست احباب ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرا کام جلدی ہو جائے، چھوٹا سا وظیفہ ہو، تو ان کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یا عزیزو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور یا عزیزو کو 11 مرتبہ پڑھ کر ہاتھ پر پھونک مار کر ایسے مٹھی بند کر دیں اور چلے جائیں۔ آفس میں نوکری نہیں مل رہی، جیسے آفس کے قریب جائیں مٹھی کو کھول دیں، یا رشتہ نہیں مل رہا 11 مرتبہ پڑھ کر مٹھی بند کر کے چلے جائیں، جیسے ان کے گھر کے قریب جائیں مٹھی کھول دیں۔ یا کوئی بھی اور کام نہیں ہو رہا، یا کوئی آدمی آپ کی بات نہیں سن رہا، صرف 11 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار کے مٹھی بند کر کے چلے، اس کے قریب جب جائیں تو ہاتھ مٹھی کو کھول دیں۔ اس کا جو کرشمہ ہوگا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ اتنا مقدس اور طاقتور اسم اعظم ہے نا، ان شرائط کے ساتھ کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کسی کام میں بھی آپ نامراد نہیں لوٹیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔